8वां चैप्टर जो है शैतान के दखल से इंसान और दुनिया में हालत क्या होगी, बिगड़गी, खराब होगी। जैसे आप देखें, कोई भी सिस्टम है ना, एक सिस्टम खुदा ने बनाया है, उसमें से कोई दूसरा बंदा आकर और एक शिक डाल देगा तो उसमें वो सिस्टम खराब हो जाएगा। सपोज बहन भाई बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग में है, कोई तीसरा बंदा उनके अंदर किसी भी तरह से गड़बड़ कर सकता है। मियां बीवी में भी ऐसा है, खानदान में भी ऐसा है, रिश्तेदारों में भी ऐसा है, चर्चेस में भी ऐसा है, क्योंकि अदल में ऐसा हो गया। अब दो बंदे मुतफिक थे, किसके साथ? वही काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप अदल में देख लें, खुदा खालिक है, इंसान मखलूक है, और जो जानवर चरिंद परिंद छुपाए वो भी मखलूक है। लेकिन इब्लीस जो है वो सांप के रूप में आता है, और सांप जो इब्लीस कहलाता है, जो शैतान है, ये इसका जो बैकग्राउंड है वो तो हम जानते हैं कि मुकर्रब फरिश्ता था। है तो फरिश्ते भी मखलूक, लेकिन फरिश्ते मादी मखलूक नहीं है, इंसान मादी मखलूक। फरिश्ते सिर्फ रूह है और इंसान जिस्म और रूह काम रखता है। ठीक है, अब दखल अंदाजी हुई, मुदाखलत की। ठीक है, अब जब अदम में खुदा ने कलाम कर दिया कि ये तुम कर सकते हो, लेकिन हाथी ये है इससे इधर नहीं जाना, यानी नेको बद की पहचान के दरख्त में से नहीं खाना। तो इब्लीस ने मुदाखलत की। अब मुदाखलत भी कानून के मुताबिक हुई। अब ये जो पाकिस्तान में मुदाखलत हुई, ये भी कानून के मुताबिक हुई कि वो तरीके अदम एतमाद लाया गया। बेशक शिक कैसे भी तोड़ मरोड़ के बताई गई। ठीक है, मुदाखलत क्या की इब्लीस ने? उसने आदम से कलाम नहीं किया। आदम में से जो निकली पसली हवा उसको, क्योंकि आदम गलाबानी भी सौंपी गई और निगाहबानी भी सौंपी गई, तो ऐसे फील हो रहा है कि जैसे वो निगाहबानी अब नहीं कर रहा, गलाबानी कर रहा है। शायद किसी दूर एरिया में खुदाई कर रहा हो, या हालचाल देख रहा हो, या कोई और चीज कर रहा हो, लेकिन डिटेल बाइबल में नहीं लिखी हुई। लेकिन हमें यह मिलता है कि इब्लीस ने उनकी जिंदगी में मुदाखलत की। पहले तो खुदा उनके साथ ठंडे वक्त में बात करता, अब एक वक्त ऐसा इब्लीस ने ढूंढा कि हवा अकेली नजर आई, और उसने मुदाखलत की, दखल अंदाजी की, और उसने कानून को पेश करने की कोशिश की। उसने कहा, क्या तुम्हें आर्डर है कि सारे दरख्तों का फल तुम नहीं खा सकते? अब ये उसकी कानून की बात है, उसका कलाम है। उसने कहा, खुदा ने क्या सब दरख्तों के फल खाने से मना किया? अब हवा को पता है कि तालीम मुझे क्या मिली। खुदा की तालीम उसकी आंख की पुतली है। जैसे मैंने पहले भी कई दफा आपको बताया, मिसाल के 7वें बाब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह। मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान, उसके अपने हाथों की उंगलियों पर बांध ले और दिल की तख्ती पर लिख ले। इसका मतलब हवा और आदम को यह तालीम दी गई कि हर एक दरख्त का फल बेरोक टोक आ सकता है जब जी चाहे, लेकिन नेकोबद की पहचान में से रखा। अब गुनाह नाफरमानी है, और शरीयत का क्या मतलब है? कानून तो है, मतलब पहचान, यानी गुनाह की पहचान। शरीयत बता रही है, कानून बता रहा है कि ये करना है, ये नहीं करना। इसका मतलब अगर खुदा कह रहा है नेको बद की पहचान में से ना खाना, इसका मतलब किसी तरह इशारा कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये नेको बद की पहचान का दरख्त तो होगा, लेकिन इसके पीछे रूहानी जो पहलू है वो है इब्लीस का कलाम। हयात का दरख्त क्या है? खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें। ठीक है, अब इब्लीस कलाम कर रहा है और उसे पता है कि हवा की आंख की पुतली जो है वो खुदा की तालीम है, इसलिए तो कह रही है नहीं,
खुदा ने कहा कि ये दरख्त का फल खा सकते हो, इसका नहीं खाना। अब इब्लीस फिर कलाम कर रहा है कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे। अब अट्रैक्शन हवा किस तरफ कर रहा है? अपने कलाम की तरफ इशारा कर रहा है। तो जब वो कहता है कि ये जब खाओगे तो तुम खुदा की मानद बन जाओगे। अब ये बात उसने, अगर आप यशायाह में देखें और हिजकिय्याह में देखें, तो ये तो अपने बारे में वो कह रहा है कि मैं खुदा ताला से बड़ा तख्त बनाऊंगा, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं फलां कर दूंगा। यानी उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। उसने अपने घमंड की तालीम को हवा की जिंदगी में दाखिल कर दिया और हवा देख रही है कि वो देखने में खुशनुमा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उसने अपनी तालीम के जरिया से मुदाखलत की या दखल अंदाजी की। यहाँ पर आपको यह भी नजर आता है कि जहां पर खुदा होगा, जहां पर खुदा के लोग होंगे, वहां पर इब्लीस की मौजूदगी है। यूब के सहीफे पर खुदा के लोग आए, खुदा के बेटे, इब्लीस भी आए। उसने कहा कहां से होकर आए? इसने कहा दुनिया से जरा सैर करके। उसने कहा क्या तू मेरे बंदे अय्यूब पर निगाह करता, उसे ऐसा मर्दे रासबाज, कामल, खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला कोई चार चीजें। अब यहाँ पर भी तालीम दी जा चुकी है अदन में, लेकिन इब्लीस ने अपनी तालीम दी और हवा बह गई। यानी उसका मतलब बहकाने वाला भी है, उसका मतलब शरीर है, शरारत करने वाला भी, शर कर जाने वाला, और उसका मतलब झूठ बोलने वाला भी है, जो धोखाबाज भी है, वो शैतान भी है। तो अब उसने शैतानी कर दी दखल अंदाजी के जरिए से, और हवा ने नाफरमानी की, उसके बाद आदम ने भी की। तो उनको खुदा की हजूरी से निकलना पड़ा। बेशक वो खुदा की खास मखलूक थे, लेकिन खुदा फिर भी चाहत से, अफेक्शन से जब उसे बनाता है तो फिक्र भी करता है। आगे में हमने पढ़ा कि बेशक उसे निकाल दिया, लेकिन उसकी फिक्र की, चमड़े की दुनिया बना कर दी। उसके बाद भी उससे कलाम करता रहा नबियों के जरिया से, अपने बेटे के वसीला से, और आज वो रसूलों के जरिया से, यानी शागिर्दों के वसीला से अपने इस कलाम को जारी रखता है। कहने का मकसद ये है कि मुदाखलत जब हुई है तो उसने वो मुदाखलत जारी रखी है, क्योंकि उस इब्लीस ने इस इंसान पर फोकस किया, क्योंकि ये इस खुदा की बड़ी अजीब मखलूकात है और इससे वो प्यार करता है। हालांकि इससे भी प्यार करता था, खुदा से भी आज भी प्यार करता है, लेकिन फरिश्तेगार उसने खिदमतगुजार रूहें बनाई हैं, इंसान के लिए मददगार रूहें भी बनाई हैं। लेकिन इस इब्लीस ने जब ये सजा इसको भी मिल गई, अदन से निकलने पर इसको भी मिल गई, लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा इंसान, लेकिन खुदा ने भी नहीं छोड़ा। आगे भाई बात कर रहे थे, जुर्मानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में खुश नसीब है वो आदमी जिसका दिल खुश नसीब है। जुर्मानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में। पौलुस रसूल तीमुथियुस दूसरे तीमुथियुस के चौथे बाब की 12वीं आयत में लिखता है, कोई तेरी जुबानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों में कलाम करने, ईमान, मोहब्बत, कलाम करने और पाकीज़गी में नमूना बना। अब जुबानी के फर्जंद, यहां से मुझे याद आया कि आदम पर खुदा का भी फोकस है और इब्लीस का भी फोकस है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ये खुदा की मखलूक है, लेकिन इसमें खुदा ने अपनी सिफतें, जुआनी के याम, जोशीलापन भरा हुआ है, और इस शख्स को ये शख्स बुरा लगता है, क्योंकि इस शख्स की दुश्मनी इससे है जिसने इसे बनाया। अब ये अनवर ठोर की मानत है या चौसे आम की मानत है, इसने इसकी जुआनी के याम, इसका रसीलापन खत्म कर दिया अपने कलाम से, और ये चाहता आज तक नहीं। बेशक उसके बेटे ने कुर्बानी दे दी, निजात का काम हो गया, लेकिन उस निजात को जो कबूल करेगा वही आजाद होगा।
اسی کے موروثی گناہ معاف ہوں گے, اسی کے ہر طرح کے گناہ معاف ہوں گے. بھئی ایک دیکھیں, اگر ایک ہندو ہے, ایک مسلم ہے, اس نے یسوع مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا مانا ہی نہیں ہے, اس نے انسانیت کا گناہ تو اپنے اوپر لے لیا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آدم ثانی کے اوپر جب آدم اول آ گیا نا, تو گناہ آلودگی آ گئی, لباس اس نے پہن لیا, موت اس کی لے لی. تو اب یہ آدم ثانی پکارا اے میرے خدا, ہے میرے خدا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ الوہیت خدا جو ہے, جو ہوا خدا جو ہے, وہ اس وقت عدالت کر رہا ہے. ایک تو طریقی تھی, دوسری گناہ آلودگی کی طریقی تھی. تو یہاں پر خدا غضبناک ہے, اور آدم ثانی نے آدم اول کو جب اپنے اوپر لے لیا, تو آدم ثانی یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا, ہے میرے خدا, پوچھو. یہ کنڈیشن وہی ہے جو عدم سے نکلنے پہ فیل ہوئی, کرب کی حالت. اب اس نے جان تو دے دی, لباس لے لیا, لیکن جب تک میں اور آپ توبہ نہیں کرتے, پانی کا وسیلہ نہیں لیتے, اس کو پیر نہیں لیتے, تو اس کا مطلب یہ شخص تو پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ کئی دفعہ لوگ کلام سنتے ہیں لیکن وقت سننے کے لیے نہیں آتے. اگر تیار ہو بھی جاتے ہیں تو آخری عمر میں کہتے ہیں وہ سانوں سے یاد ہی نہیں رہا جی, دور ہے, ٹائم لگے گا, ایسا نہیں آتا. وجہ کیا ہے, اس نے روکا. یہ چاہتا ہے کہ جوانی کی بھرپوری جو ہے, آگے بھائی عمران بھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر پاکستان میں ینگ جنریشن, لیکن ینگ جنریشن کو قائل کرنا مشکل بات ہے. اب کلام کے ذریعہ سے خدا اپنے خادموں کے ذریعہ سے ینگ جنریشن کو موٹیویشن دے رہا ہے. ابلیس آلریڈی میڈیا کے ذریعے سے, خادم بھی میڈیا یوز کر رہا ہے, خدا بھی سورس اس کا یہی ہے. ٹارگٹ خدا کا یہ ہے کہ یہ ابدی بادشاہت میں آئے. اس کا ٹارگٹ ہے ابدی ہلاکت میں, جہاں پر میں نے جانا ہے میرے ساتھ. اس کے لیے وجہ کیا تھی کہ ابلیس نے مانگ لیا, اس نے دے دیا. 5 پورشن میں اگر آپ پڑھیں نا 12 لگے. ابلیس کہتا ہے کیا تو نے اس کے گرد, گھرانے کے گرد, کاروبار کے گرد, اس کے ملک کے گرد سنا باہر نہیں لگائی, باہر ہٹا دے. خدا نے باہر ہٹا دی. اس نے کہا تو نے اس کو نہیں چھوڑا. اس نے اس کے مویشی ختم کر دیے, فیملی ختم کر دی, دولت ختم کر دی. پھر کہتا ہے کھال کے بدلے کھال. کہتا ہے جسم کو چھو لے, روح کو تو چھو نہیں سکتا, کیونکہ اختیار نہیں اسے موت دے. اس نے پھوڑے نکال دیے, پھر بھی وہ قائم رہا. پھر اس کی بیوی کے ذریعے سے اٹیک کیا. اصل میں تو ابلیس نے یہ خدا سے کہا تھا کہ وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا. اس نے تو نہیں کی. اس نے کہا اچھا سب کچھ تو میں نے کر لیا, اب یہ قابو نہیں آ رہا جس کی بیوی کے ذریعے سے. اب بیوی اس سے محبت رکھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ تیری حالت میں دیکھ نہیں سکتی, خدا کی تکفیر کر تو مت, اس سے بہتر یہ ہے. اس نے اسے کہا کہ تو نادان ہو, تو کسی بات اس خدا سے ہم نے سکھ پایا دکھ نہ پائے. اب یہ کرختگی نے اسے نہیں کہا, کیونکہ اگر وہ پوری اوس کی سرزمین میں سب اختیار ہے تو عورتوں میں وہ عورتوں کے مسائل حل کرتی ہے. اس نے اس وے میں کہا کہ تو اتنی حکمت عورت ہے, وہ جانتی ہے کہ جب میری اور تیری شادی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہم خدا کے ساتھ وفاداری میں چلے, اور یہ چیزیں اگر خدا نے ہمیں دی ہیں تو اس کی مہربانی ہے, اور اگر آج اس نے دے دی ہیں تو شکر گزاری کرنی چاہیے. تو نے دیا, تو نے لے لیا, تیرا نام مبارک. تو اب نادانی کی سی باتیں کیوں کر رہی, جو تیرے اندر نادانی کی روح نظر آ رہی ہے کہ تو فلاں لوگوں کے بھی تو نے مسائل حل کی, عورتوں کے مسائل فلاں بھی, پورے ملک کے عورتیں تو تیرے پاس آتی. آج تو نادانی کی سی باتیں کر رہی ہیں جس خدا سے ہم سکھ پائے دکھ نہ پائیں. تو اصل میں اس کا ٹارگٹ نہ اس کی ویلتھ دولت تھی, نہ اس کی ہیلتھ تھی, نہ اس کی فیملی تھی, نہ اس کا سٹیٹس تھا. اس کا ٹارگٹ تھا اس کے ایمان, اس کے خدا سے اس کو چھیننا. اور ابلیس بھی ہمارے اندر سے ایمان کو چھینتا ہے. ڈسٹربنس وہ کر سکتا ہے فیملی کے ذریعے سے بھی, بیوی شوہر کے ذریعے سے بھی, دولت چھین کے, ہمارے سٹیٹس کو چھین کے, ہمیں ہر طور سے ڈی گریڈ کر کے. لیکن اسی لیے یسوع مسیح نے پہلے سے کہا جو دکھ تم نے سہنے ہوں گے ان سے مت گھبرانا, جان دینے تک وفادار رہ, تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں. اس لیے مقدس پطرس رسول کہتا ہے کہ جب ہم راست باز ہی بامشکل بچیں گے تو
بے دین و گنہگار کا کیا کرا۔ اس لیے اس انسان کی جوانی کے ایام اس کا رسیلہ پن خدا کی پرستش میں گزرنا چاہیے، اس کی حضوری میں گزرنا چاہیے، اس کی منادی میں گزرنا چاہیے، روحوں کی نجات میں گزرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بندہ ہے یہ خطرناک ہے، اس سے ہمیں کانشیس رہنا ہے، اس کے بارے میں بھی تعلیم خدا دیتی ہے۔ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ بہکائے گا تمہیں، یہ تمہیں جھوٹ پر ابھائے گا، یہ اس کے جو لومڑی بچے ہیں وہ پاکستان کو برباد کریں گے۔ اگر آپ اس کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر لکھا ہے لومڑی بچوں کو روکو جو پاکستانوں کو خراب کرتی ہیں۔ اس کا مطلب پاکستان ہم ہیں، ابلیس کے لومڑی بچے ہیں جو ہماری زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ لومڑی بچے کیا ہیں؟ جھوٹ، فریب، ناانصافی، چوری، بغض، حسد، ایک دوسرے کے خلاف ناراضگیاں، دعوتیں، بدعتیں، محبت کا نہ ہونا۔ اس لیے کانشیس رہنے کے لیے اس کو خدا نے اپنے بیٹے کے لہو سے دھویا تاکہ وہ اس پر ایمان لا کر اس کی فرزندیت میں آئے، اور پھر اسی کے بیٹے کا لہو جو ہے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اس کے ہیلوں اور خلاقیوں سے، جیسے اس نے ایوب کو رکھا۔ ایوب کو رکھنے کی مراد کہ اس کا اسٹیٹس ختم ہو گیا، کوئی ہیلتھ ختم ہوگی، دولت ختم ہوگی، کچھ مسئلہ، فیملی ختم ہے، کچھ مسئلہ نہیں۔ اس کے بدن اس نے ختم کرنے کی کوشش ہو گیا، وہ تو وفادار رہا۔ کلام کہتا ہے کہ اس نے اس کی روح کو چھونے نہ دیا۔ بدن کے اندر روح ہے، روح کے اندر کیا؟ ایمان۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے دم روح ہے، تو دم روح جو ہے اس کی غذا کون سے؟ کلام۔ تو اگر اس کا کلام اس کی روح میں ہے تو خدا بارہا کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ کے اوپر نگاہ کی، جیسا کامل راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب پروٹیکشن ہے لہو باڑا، اور آج بھی لہو کی باڑا لگی رہتی ہے، اور پروٹیکشن کے ساتھ آج خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے اختیار بھی دیا ہے کہ ہم اس کی ساری شرارت پر غالب آ سکیں۔ لیکن بات وہی ہے، جو انسان اس کے عہد میں آئے گا، اس کے بیٹے کو جانے گا، اس کی قربانی کو مانے گا، اس پر ایمان رکھے گا، توبہ کرے گا، اس کے عہد کو شامل ہوگا، یعنی بپتسمہ لے گا، تو وہ نیا مخلوق بن جائے گا۔ اس کے اندر سے پرانی انسانیت جاتی رہے گی، وہ نئی انسانیت میں آ جائے گا، بے خمیری روٹی کی مانند ہو جائے گا، ہم خدا کے فرزند بن جائیں گے، پھر ہم پر اس کا غلبہ مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کفارے کو نہیں جانا اور ہم نے اس کے کفارے پر ایمان نہیں لائے، اس کا مطلب ابھی بھی ہم خرابی میں ہیں، ابھی بھی ہمارا چہرہ ہے، صورت ہے، بگڑی ہوئی ہے اس وجہ سے۔ لیکن خدا اس سے پیار ضرور کرتا ہے، اس لیے کیا وہ کسی بھی گنہگار انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کرنے پہنچ جائے۔ تو اس میں لب لباب یہ ہے کہ دنیا جو ہے خدا نے بنائی ہے، دنیا میں انسان خدا نے بنائے، جنریشن ٹو جنریشن انسان بڑھے ہیں، خدا غضبناک بھی ہوتا رہا۔ اور آپ دیکھیں اس کو خدا نے بنایا، اس نے باہر بھی کر دیا، آدم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی، پھر اگلا بندہ ہے وہ مر گیا، اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی، اس سے بیٹے بیٹے پیدا ہوئی، اس سے بیٹے بیٹے پیدا ہوتے رہے، جنریشن بڑھتی رہی، ساتھ میں خدا کلام۔ اب اگر آپ طوفان نوح کو دیکھیں تو اس میں ہر چیز برباد ہو گئی۔ کہ آپ دیکھیں جب طوفان آیا تو ارارات کے پہاڑ چھپ گئے، یعنی کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے اونچے پہاڑ تھے۔ اب وہ جب چھپ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چرند پرند یا جانور تھے کشتی میں وہ بچے، باقی سب 8 جانیں بچی۔ 8 جانوں میں سے اب نوح اور اس کی بیوی بوڑھے تھے، ان سے جنریشن آگے کریٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بیٹے سیم، حام اور یاف تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نسب نامے کی نگاہ کو دیکھیں، 8 جانیں بچی، کیا اس کی مداخلت کم ہوئی؟ یہ پھر بھی مداخلت کر ہے، لیکن اس
नूह की नस्ल से आगे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। ठीक है, हो सकता है 15 मिनट आपके ज्यादा लगते, लेकिन जो मेरे से ये बात तूफान नूह हो गया। अब बर्बादी कैसे हुई? गुनाह के बारे से। फिर उसने आर्डर बनाया। आर्डर बनाने के बाद अगर आप नूह के बेटों की नस्ल को देखें, कितना टाइम चलेगा? जल्दी में सुनता। अब ये तीनों भाई हैं, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सिम, हाम और याफ। ठीक है, अब आप देखें ये जुमर और माजूज और मादी भी रहना है। अब इसको देखना ये है कि ये है तो नूह की औलाद का। ठीक है जी। अब ये जो है ये किस इलाके में बाद हैं? मादी जो है वो आपको मिलेंगे रूस की सरजमी। रूस की 15 रियासतें हैं, ऐसे भी शायद ज्यादा है। ठीक है, अब ये भी इसके हैं। अब इसकी डिटेल में बाद में बताऊं, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है वो आगे है। अब ये जुमर और माजूज कौन है? ये भी इसी खत्ते के लोग। अब कूश और मिस्र, ये मिस्र के इलाके में, इसमें उर्दन भी आएगा, यर्दन भी, और ये सारी चीजें, ये आम की औलाद है। अब इसी के साथ जब आप कनान की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, तो ये सिम की औलाद है, इबर, इल्याम। और आप इसको ज़हन में रखना है अपने आप, लेकिन जिसमें मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। अब है ये भी लोग, लेकिन यहां पर हम देखते हैं इनके जरिए से आगे एक बंदा आता है जिसका नाम तारा है। ठीक है, अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब सिम की नस्ल से तारा बंदर का, तारा से 3 बच्चे पैदा होते हैं, अब्राहम, नमूर और हरान। ये आपको 11वें बाब में मिलेगा तारा की नस्ल। अगर आप 11वें बाब की 25-26 आयत को देखें ना, बेटे बेटियां पैदा होने, लेकिन मेन काम है तारा। तारा से फिर आगे
پیدا ہوتا ہے ابراہیم، نحور اور حران، اور حران، یہ حران سے لوط پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ حران جو ہے اس کو اگر آپ نکال دینا پھر آپ کو سمجھ آئے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نکالا رہتا ہے۔ اب تارا کے 3 بیٹے ہیں، ابراہیم، نحور اور حران۔ ابراہیم اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابراہیم کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ساری ہو گیا، اور نحور کی بیوی نام ملکا۔ اب یہ وہی ملکا کا باپ اور اس کا باپ ہے، یعنی ملکا تھی حران کی بیٹی اور اس کی اور بیٹی اس کا بھی۔ اب ملکا جو ہے یہ نحور کی جو بھی ہے یہ حران کی بیٹی تھی، یعنی لوط کی بہن، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ بھائی ضرور تھے لیکن نحور نے بھائی کی بیٹی سے شادی کی، لوط کی بہن سے، انڈرسٹینڈ، کیونکہ نسل سے آگے چل کر وہ 12 قبیلے نظر آئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم نے ساری سے شادی کر لی، اب یہ دونوں جو ہیں جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، سیم کی نسل ہے نا، اس سے جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے جو ہے نا وہ سلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نے پورا نسل نامہ نہیں، میں نے صرف اوپر سے شروع کر کے 2 کا ذکر کیا، اس کے آگے میں آخری لائن میں جس پر میں نے جانا، اس کے پیچھے تو بہت نسل ہے، اس کے پیچھے آگے بہت نسل ہے، لیکن میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ جس خداوند یسوع مسیح کی نجات کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ یہاں سے کنیکٹ ہے، اور اس کا مین ٹارگٹ یہاں پہ، یہاں سے اب یہ بندہ ابراہیم۔ اب ابراہیم اور ساری یہاں پر بانجھ تھی نہیں بلکہ کی گئی، وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، کی گئی خدا کی طرف سے، انہیں خدا نے دیا نا، آگے چل کر اب اس کی بیٹی کو ملکا کو نحور نے لیا۔ اب نحور کی اولاد جب ہوگی تو اسے کیا پیدا ہوگا؟ بیتویل پیدا ہوگا اور ربکا پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بانجھ پن اس لیے رکھا گیا کہ ان دونوں سے یہ 2 بھی پیدا ہونا، کیونکہ اگر اسحاق پہلے پیدا ہو جاتا تو ربکا تو بھی پیدا نہیں ہوتی، شادی کیسے ہوتی؟ جنریشن ٹو جنریشن اس کو سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے خدا نے ہونے دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ربکا کی شادی کس سے ہونی تھی؟ اسحاق سے، جو ابراہیم کے بھائی نحور کی بیٹی تھی۔ اب یہاں پر ساری بانجھ ہے، لیکن جب ربکا پیدا ہوئی تو اسی وقت پھر خدا نے اسماعیل تو پہلے پیدا ہوئی، اسحاق کو پیدا ہوئی۔ اب جب ربکا اور اسحاق کی شادی ہو گئی تو اس میں سے بھی 20 سال کا گیپ، 20 سال کا گیپ ہے، یہ بھی جو ربکا ہے بانجھ پن آیا اس میں۔ پھر اسحاق نے دعا کی 20 سال کے بعد، وجہ کیا تھی؟ کہ بیتویل سے راخل نے پیدا ہونا تھا اور لیا نے پیدا ہونا تھا، اور یہاں پر اسحاق سے یعقوب اور عیساؤ نے پیدا ہونا تھا۔ یہ نسب نامہ بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا ہونے دے رہا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر 20 سال کا گیپ نہ آتا تو کیا یعقوب کی شادی ان دونوں سے ہو سکتی تھی؟ اور اگر یعقوب کی شادی نہ ہوتی تو 12 قبیلے آ سکتے تھے؟ گانے ہونے دو۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب کہانت کے فرائض دے رہا انجام زکریا، اب وہ عمر سیدھا ہے، خدا نے ہونے دیا، کیا اس نے کہانت صحیح نہیں انجام دی؟ تو بے اولاد، کیا اس نے باتیں نہیں سنی ہوں گی؟
سنی ہیں، لیکن جو پیشن گوئی ہوئی ہے کہ اس کے اکلوتے بیٹے کے پیدائش سے پہلے پیش رو پیدا ہوگا، تو پھر رشوہ 5 کیوں ہوتی کہ خدا نے کلام سے کڑی بنانی ہے۔ تو جب یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا وقت آنے والا تھا تو تب زکریا اور رشوہ سے یوحنا پیدا ہوا۔ سیم یہ چیزیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ربکا یہاں پر اسحاق کے ساتھ جب پوری 5 نہ رہتی، یہاں پر راکل اور لیا پیدا نہ ہوتی، وہاں پر یعقوب اور یسوع پیدا نہ ہوتے، یعقوب اپنے پلوٹے کا حق چھین لیتا، برکت لے لیتا، اس کے بعد وہاں سے وہ نہ نکلتا اور پھر تیل میں آ کر وہ عہد و پیما نہ کرتا کہ جو کو تو مجھے دے گا میں 10واں حصہ دوں گا، پھر وہ حران میں واپس نہ آئے اس کا اپنے ماموں کے لابن کے گھر، کیونکہ بیتویل کا بیٹا لابن جو ربکا کا بھائی تھا، اب وہاں پر نہ آتا، تو اب پھر ان کی جگہ وہ 14 سال خدمت، اس کے بعد پھر خدا نے سے بڑھایا، برکت دی، اور پھر وقت مقررہ پر وہاں سے یہ کوچ کر کے واپس جاتا ہے، اور پھر خدا ابراہیم سے کیے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یہ مصر میں جاتے ہیں یوسف کے ذریعے سے، اور پھر مصر کی غلامی انہوں نے کاٹی، اس کے بعد پھر خدا نے ان پر نظریں کریں، پھر اپنے عدالت کے قہر کے وسیلہ سے 10 افات نازل کی، وہ چار کے جوڑے بازو سے ان کو نکال لایا۔ سفر تو 40 دن کا تھا، لیکن 40 سال لگ گئے کیونکہ ان کی نافرمانی تھی، انہیں شریعت کی کتابیں بھی لکھی جانی تھی، وہ پوری نسل ہونی تھی، یعنی پوری نسل سے مراد کوئی ذکر تو تقریباً 6 لاکھ مرتا ہے، لیکن اب طے کریں بچے کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً 66 لاکھ لوگ ہیں، تو ان میں سے صرف کتنے گئے یا رستے میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ گئے جن کا یشوع نے ختم کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں خدا ہونے دے رہا ہے، تو وہاں پر جب خدا ہونے دے رہا ہے دنیا میں، ابلیس بھی کام کر رہا ہے، ابلیس بھی منادی کر رہا ہے، زور و شور منادی ہوئی ہے نا، اٹریکشن دے دی۔ آپ اچھا بھلا خادم بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن کیا رہتا ہے کلوری دے سہارے، باقی باتیں دے سہارے، جنہیں وہ ختم ہوتی ہے بازی کا دھیان ادھر جاتا ہے تو سامنے ایسی واہ یا تصویر آتی ہے کہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب خادم پہ ہے کہ میں نے ڈینائی کرنا ہے یا ایماندار پہ ہے کہ گزر جانا ہے یا رکنا ہے، اگر رک گئے فارغ، پھر تباہی ہو جائے گی، مسا جاتا رہے گا، پھر چکوں پہ لکھا ہوتا ہے بولتے کہ یہاں پر چس پھر مسلم بیٹے کتنا ہوتا ہے پیسے کے موقع سجن کے روز۔ تو یہاں پر کانشس رہنے کی بات ہے کہ ابلیس ہمارا سجن نہیں ہے، یہ اپنی تعلیم سے ہمیں چس دے گا، ریلیکس کرے گا، ہمیں فیل کرائے گا جیسے ہوا کو فیل کرایا کہ خوشنما ہے، خدا کی مانند ہو جائیں گے۔ ہم لالچی تو بڑے، آج پاس جی کو فون آیا اور 19 چھوڑو جی میں تمہیں 20,000 روپیہ دوں گا، چرچ بھی دوں گا، آج سارے چرچ اگر تو ٹھیک بلا والا بندہ نہیں ہے کہنا پاسٹر ٹھیک ہے، ایسا منافع کرنی ہے، چاہے اتنے رہ کرو چاہے اتنے رہ کرو، یہ نہیں سوچتا کہ جب میں اتر جاؤں گا تو وہ کہے گا بھائی جو کچھ میں کرنا ہے وہ کہنا ہے وہ کرنا۔ اگر میں کہتا کہ کوئی بخشمہ نہیں دینا بڑے ہو کے 20,000 روپیہ لینا تو تمہیں نہیں دینا، بچپن سے بخش ایسے ہوتا ہے۔ انہیں کہنا ہے کہ بدروہیں کوئی نہیں ہوتی، یہ بھائی لوگ ایسے پکھند کرتے ہیں، یہ لوگوں دعائیں خادموں کی جو گئے ہیں پیچھے ریزن کے ابلیس سوچ ایسی دے رہا ہے، لالچ دے رہا ہے، تو ہم نے قائم رہنا ہے کہ میں تو سچائی کا بنا دوں، اب تک تو میں سچی تعلیم دیتا ہوں، میں نے تو لحاظ ہی نہیں کسی کا کیا، میں نے تو سمجھوتا ہی نہیں کیا، لیکن پیسے کی وجہ سے یا چرچ بلڈنگ کی وجہ سے شاید آپ کو سمجھوتا پیچھے حال کیا ہے، وہ جو آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا فرینڈ ہوں، لیکن وہ آپ کو اسی ایک ایسے دہانے پر کھڑا کر دے گا جہاں سے واپس آنا، آپ کا مسا گیا، آپ کی خدمت گئی، آپ کا عقیدت کا معیار ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں کانشیس رہنا ہے کہ خدا نے ہونے دیا اور کس پروسیس میں سے
کلام کو گزارا، ذات کو گزارا، لکت کو گزارا، حقوق کو گزارا، پھر اسی کے بیٹوں میں سے یسوع کے تنے میں سے داؤد پیدا ہوا، اسی میں سے پھر عورت کی نسل سے یسوع سے پیدا ہوا، پھر ہماری نجات۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آج بھی یہ شخص دخل اندازی کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں، پوری دنیا اس کے قبضے میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کو خدا پرستی میں 20% لوگ نظر آئے۔ سپوز اگر اس چرچ میں 50 لوگ آتے ہیں، زیادہ ہی آتے ہوں، 50 میں سے صرف 10 لوگ ایسے ہوں گے جو بڑی لگن سے آتے، بڑی روح اور سچائی سے پرستش کرتے، کلام کو سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں، اور ان 10 میں سے بھی ایک شخص بھی بمشکل نکلے گا جو جا کر شخصی بشارت دے، جو جگالی کرے، جو کوئی 5 4 یا ایک ہی بندے کو مہینے میں یا ہفتے میں اتار دے۔ اس سنڈے یہ کلام، اس سنڈے یہ پرستش کر رہے تھے، اور اس پرستش میں بدبو گرفتہ لوگ کے ساتھ اس دعا کے ذریعے سے بیمار میں شفا۔ یعنی اگر تو آپ چلے بھی گئے ہیں تو ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے لوکا کی انجیل کے 8ویں باب میں تمثیل یسوع مسیح سنا رہے تھے کہ بیج بونے والا نکلا کچھ راہ کے کنارے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو سنا، اپنے دل میں رکھا، لیکن ابلیس آ کر ان کے دل سے کلام کو چرا لے گیا، چھین لے گیا، تاکہ وہ ایمان لا کر نجات۔ تو آپ دیکھیں جو بہت پیکٹڈ ایماندار ہیں ان تک بھی ابلیس کی رسائی ایزی ہو سکتی ہے، لیکن کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے، اپنی تعلیم کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے، پاکی میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی لمحہ ابلیس آپ سے آپ کے مسا کی قوت کو چھین نہ لے، پاکیزگی کو چھین نہ لے، آپ کے روحانی لیول کو ڈی گریڈ نہ کر لے۔ اسی لیے کلام خدا میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ شیطان نے مداخلت کی، دنیا کی حالت کو خراب کر دیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا پلانر ہے، پلان اس نے کیا تھا نجات کا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، ابلیس کی مداخلت کی چیزوں کو درست کر دیا، یعنی اس نے سب تتر بتر کر دیا تھا نا، خدا نے قانون بنا دیا، اس طرح عقل بنانی ہے، یہ کرنا وہ کرنا، بکرے ذبح کرنے ہیں، فلاں یہ کرنا فلاں، لیکن یہ عارضی تھا۔ لیکن خدا کا مین پلان تھا عہد بندی کے باعث کہ اس نے ازل سے ذبح کے گھوڑے کو پھر بیٹے کو بھیجنا تھا، اس نے قربان ہونا تھا، اس نے پروسیس میں سے ہو کر، اگر خدا چاہتا تو جٹ یسوع مسیح جوانی میں آ جاتا، لیکن وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی مشکلات آئیں، اس کی جوانی میں مشکلات، اس کی خدمت میں مشکلات، صلیبی سفر میں مشکلات، لیکن فائنلی اس نے وہ کام کر دیا جس کو کرنے کی آیا تھا، ہیکل کا پردہ بھی پھٹ گیا، 8 مقام اور 5 مقام ایک ہو گیا، اب کسی قائد کی ضرورت نہیں، اب کسی پکڑ چھتری کی ضرورت نہیں، اب صرف یسوع مسیح جو ایک ہی بات قربان ہے، وہ بار بار قربانی ہے، اس کے بلیدان ہونے کے باعث ہماری زندگی میں اس کی مداخلت کا انٹری پاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میں نے اجازت دینی ہے تو اس نے انٹر ہونا ہے، اگر میں نے اجازت نہیں دی تو یہ داخل نہیں ہو سکتا، اگر بارہ لگی رہی تو انٹری اس کی مشکل ہے۔ تو اس نے بڑے ہیلے کرنے ہیں، بڑے سبز باغ دکھانے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے دکھانے ہیں، بڑی ساری دلیلیں دے کر اس نے انٹری پاس دینے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جو مسیح کیا ہے وہ انٹری پاس اسے نہیں دیں گے۔ اب کنڈیشن یہ ہے، آخری دور پہ آنا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے صرف ہم اور یافا جو تھے لوگ بیٹے اور اس کی جو بہو تھی خدا کی راہ پہ چلتے تھے، اس میں خدا نے پہنچا دیا، اس کے بیچ میں پھر آگے جا کے تو جو اسی کی نسل میں سے آگے تارا نکلا جو کہ بت پرست نکل گیا، بن گیا، اور خاندان بن کے اس طرح کی بدماش بن گئی، جو حد تک مثلا یہ تینوں نسلوں میں سے چکر چل رہا ہے، خدا پرست بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر تارا بھی اگر بت پرستی کر رہا ہے، کسدیوں قلوب میں ہے، تو خدا نے اس کی نسل کو سیف کیا۔ اگر آپ اس کو چھوٹا سا کیوں دیتے ہوئے کہ جب
मतुसला से हनूक पैदा हुआ, हनूक से मतुसला पैदा हुआ तो हनूक कितने वर्ष का था? 65 वर्ष का। अब पीछे अगर डिटेल देखें, बेटे बेटियां पैदा हुई मार गए, बेटे बेटे पैदा हुई मार गए। लेकिन जब मतुसला पैदा था हनूक से, तो हनूक 65 वर्ष का है। फिर लिखा वो खुदा के साथ 300 साल चलता रहा। इसका मतलब उसके बावजूद जिस तहरीक पर प्रस्तुत करते थे खुदा कर तो रहे थे, बेटे बेटियां भी पैदा हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर इसकी जिंदगी में एक तब्दीली आई और वहां पर लफ्ज खुदा के साथ साथ 2 दफा साथ। इसका मतलब जो उसके बावजूद जिस ढंग से कर रहे थे वो अलग था, लेकिन जब ये इसने जान लिया डेप्थ में खुदा को, तो ये फिर खुदा की पूरी पैरवी कर, जैसे कालब और यशवा ने, वही मुद्दा सरजमीन में, और यहाँ से फिर ये उठाया जाता। आज भी देखना यह है कि सिम याफ्त है तो पाकिज़गी में थे, खुदा ने बचाया उनको उनके बाप की खिदमत के बायस, लेकिन आगे चलकर इनकी नस्ल में गड़बड़ आनी शुरू हो गई। खुदा परस्ती भी थी, लेकिन इस नस्ल को खुदा ने पैदी होती और इसके बेटे इब्राहिम को चुना, चाहता तो इब्राहिम को भी चुना। अब यहाँ से खुदा ने लेडीज ली, हारान और नहूस, यहाँ पर खुदा ने इब्राहिम को चुना तो इसको इब्राहिम से इब्राहिम बना दिया, आगे इब्राहिम से इज़हाक से यकूब। अब यूसुफ की बात भी ज्यादा कर रही, इब्राहिम से इज़हाक से यकूब का खुदा कहते हैं, यकूब से आगे यूसुफ की बात करते हैं। हालांकि यहूदा की ज्यादा जिक्र होना चाहिए क्योंकि यीशु के दाऊद भी उसी में से आया, लेकिन बात किसकी हो रही है? यूसुफ की, क्योंकि यूसुफ के अंदर खुदा का तुखम, खुदा का सुखम था। अब उसके जरिए से आगे सारी चीजें। अब दुनिया जो है, पूरी दुनिया, और आज भी इब्लीस हमें नजर आता है कर सकते। अब यहाँ पर कहा के लोग, उसमें जो इंसान है वो तो ऑलरेडी कैच कर रहा है, के साथ इसके रिश्ते हैं। अब खुदा जो है अपने लोगों के जरिए से कलाम कर रहा है ताकि इस दुनिया में भी ताकि लोग अब्दी हलाकत से अब्दी जिंदगी की तरफ राग़ब हो। तो जब इस दुनिया में 5 बरे-आज़म है ना, ये बरे-आज़म एशिया है, ठीक है, एशिया में सारा कुछ है, यरूशलेम कनान ये सारा, हम शायद इस तरफ ये हमारा मुल्क है, जैसे आगे भाई बात करते इसके जरिया से आगे काम करते हैं। अब इस मुल्क में हम हैं तो हमें खुदा ने खास मकसद के लिए है। अब यहाँ से अगर हम देखें, आप यहाँ पर चीन है, इस तरफ ईरान वगैरह, रूस वगैरह सारा, उससे भी रियासतें भी आ रही, इस तरफ और से भी आ रही। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से चीन से ये सड़क आ रही है, इसको सी पैक, ठीक है, यहाँ से सड़कें भी बनेगी, यहाँ से ट्रेन के ट्रैक भी बनेंगे। अब ये चाइना में भी इसका सिस्टम है, यहाँ से आकर ईरान में भी आता है, यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से गालबन कह रहे हैं कि यहाँ से गिराएंगे। अब ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी आधा मुस्लिम आधा मुस्लिम है। अब चीन जो है ये है बहुत प्रश्न, लेकिन इसके सरकार या इसके हाथों जो है इसका भी इनकी तरफ रुझान ज्यादा है, ठीक है, रूस का भी रुझान इसकी तरफ ज्यादा है। अब ये यहाँ पर इसके साथ छोटे छोटे मुस्लिम कंट्रीज हैं, लिबिया, और ट्रेड रही है, लेकिन खुदा का रुख काफी। हाँ नहीं, अब खुदा ही ये होने दे रहा है, क्योंकि इसके पास वो भाषण में लिखा ना 20 करोड़ फौजी निकलेंगे, तो ये दावा कर सकते हैं क्योंकि इनके पास 20 करोड़ है। और इसराइल के खिलाफ जंग जब होगी तो ये भी पेश है, ईरान भी पेश है, रूस भी पेश है, मुस्लिम कंट्रीज में हमारा मुल्क भी शामिल है। अब जिस बात पे मैं आपको लाना चाहता हूँ कि जब खुदा ने हमें इस जगह पेश किया या बताया है ये हमारा मुल्क है, बेशक खुदा ने कनानियों बनी इस्राएल से कहा कि जिस मुल्क को मैं तुम्हें देता हूँ, जिस मुल्क में जाओ उसमें सलामती जाओ, उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। तो ये चीजें हम पर भी लागू हैं, इसलिए तवारीख में लिखा है तब अगर मेरे लोग, तब अगर मेरे लोग, यानी खुदा कह रहा तब अगर मेरे लोग। आगे अगर हवाला पर लिखा है जो मेरे नाम से करा, ठीक है। अब बनी इस्राइल चुनीदा थी और हम भी चुनीदा हैं, इसलिए मुकद्दस पतरस कहता है तुम
शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की खास मलकियत हो, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, किस नाम से? यीशु नाम से जो कहलाते हैं, मेरे दीदार के तालिब हों, आगे लिखा अपनी बुरी रविशों से राहों से फिरें, तो मैं उनकी दुआ आसमान से सुनकर उनका जवाब दूंगा और उसके मुल्क को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। कलीसिया वाहिद हल है इस मुल्क की माशी हालत को ठीक करने का, इस मुल्क की इक्तिसादी हालत को ठीक करने का, इस मुल्क से अबलीस की करप्शन, अबलीस की मुदाखलत दूर करने का। अगर कलीसिया घुटनों के बल हो जाए, आप खड़े होकर दुआ करेंगे, असर कम होगा। आप ऊंधे मुंह दुआ करेंगे, असर कम होगा। आप बिस्तर पर दुआ करेंगे, असर कम होगा। इसलिए गज़ल व ग़ज़लात में लिखा, मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। पहले मैंने बड़े डिटेल से बताया। अब मैं कैसे उठूं? यानी आपको उठना मुश्किल लगेगा। आप तो ट्राउजर पहनकर सोए हैं, सोने वाले कपड़े में, नाइट सूट में। कैसे उठूं? आपको उठना पड़ेगा। अगर आप खुदा के लोग, खुदा आपको जुम्बश दे रहा उठने की, आप उठेंगे, आप मुंह हाथ धोएंगे, फ्रेश होंगे, कपड़े चेंज करेंगे और मस्बा पर आएंगे और घुटनों के बल होंगे। आपने देखा घुटनों के बल होते मुझे तकलीफ हुई वजन की वजह से, क्योंकि मैं तकलीफ में हूं। जब आप कुर्बानी करेंगे, घुटनों के बल आएंगे, खुदा देख रहा है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी तकलीफ में है, अपने आप को दुख दे रहा है। और जब मैं घुटनों के बल होकर खुदा से फरियाद करूंगा, उसके दीदार का ताल्लुक होऊंगा और अपने मुल्क के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए खुदा से दुआ करूंगा, तो खुदा जवाब देगा। क्योंकि मैं दुख की हालत में, घुटनों के बल जब आप आ जाएंगे, तो ये आप घुटनों के बल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तकलीफ से आंसू निकलेंगे। तो आप जो आंसुओं से धोएंगे वो खुशी से काटेंगे, क्योंकि खुदा आपके आंसुओं पर निगाह करेगा। आपका घुटनों के बल झुकना, दुआ करना बरकत का सबब होगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाएगा, आपका मुल्क बहाल हो सकता है। आगे बात हो रही थी, आखिरी पॉइंट में मैं आगे बात हो रही, खादम कह रहे थे कि तरक्की नहीं हो रही, ये बात हो रही थी। कलीसिया उधर की उधर है। तरक्की इसलिए न होगी कि खादम ने घुटनों के बल दुआ करना चाहिए। कलीसिया रूहानी तौर पर तरक्की इसलिए नहीं कर रही कि कलीसिया को बताया नहीं गया दुआ कैसे करनी है, चर्च में आने के आदाब क्या है, चर्च में इबादत करने के आदाब क्या हैं, कलाम सुनने के आदाब क्या हैं। खादम घरों में जब फेलोशिप करने के लिए जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, फलां खादम ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, लोग भी ये कर। आप लोगों को वहां पर स्टॉप कराएं कि खुदा ये नहीं चाह रहा, ये पुलिस मुदाखलत कर रहा है कि हम खादमों की बातें करके वक्त ज़ाया करके हाल चाल पूछें, पानी पिए और कहें आज नाम सुनाएं, 5-7 दिन लगाएं, उसके बाद कहें जी आए एक कोर्स गाएं और फिर घुटनों के बाद उनको भी सिखा लें। आप सबसे पहले उस खाने की दुआ करें, उनके लिए बेदारी चाहिए, फिर उसके सारे मोहल्ले के लिए दुआ करें, फिर अपनी कलीसिया की दुआ करें। तरक्की होगी, क्योंकि जब आप घुटनों के बाद झुकना सिखाएंगे, कलीसिया सीखेगी। जब आप आंसू बहाएंगे, कलीसिया आंसू बहाएगी। और जब आप आंसू बहाएंगे कलीसिया के लिए, फिर रात के पहरों में दुआ करेंगे कलीसिया के लिए। तो जब आप कलाम सुनाएंगे कि यीशु मसीह ने कहा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, उनको वो तकलीफ याद आएगी कि खादम झुका ही था, जब मैं झुकी थी या झुका था, तो बहुत मुश्किल है। तो ये खादम खुदा ने दिया है घुटनों के बाद दर्द में दुआ करने वाला, तो मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। रैयतियां भी आएंगी, एजाज भी आएंगी, कन्वेंशन कराएंगे, लोग हिस्सा भी डालेंगे और क्यों ना खुशहाली आएगी। वजह यह है कि मुझे यीशु के लहू में झुकना है, फिर मेरा काम है आगे कलीसिया के लहू में झुकाना है। शागिर्द से शागिर्द क्रिएट करेंगे। शागिर्दों का शेवा ये है कि वो मुनादी भी करते थे, वो दुआ में भी ठहराते थे और वो गवाही भी देते थे, गवाही के इख्तियार भी करते थे। इसलिए शैतान दखल अंदाजी उस वक्त भी दी है, आज भी दे रहा है, लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह, उससे बढ़कर यीशु मसीह का इख्तियार है पाक रूह के वसीला से कि हम यीशु मसीह के लहू की कुदरत को मांगे, बाड़ा बनाएं
اس کے بعد ورشپ کے ذریعے پاک روح کو دعوت دیں اور پاک روح کی قدرت سے اختیار استعمال کریں کہ اس علاقہ کی تاریکی کی گفتگو کو بند کریں۔ نوجوان نسل کو جو بے روی میں وہ ابلیسی تاثیریں گرفت کی ان کو یسوع کے نام میں قسم کرتے ہیں پاک روح کے خلاف۔ وہ گندی ناپاک اور تاثیریں جو مریم پرستی کی ہیں، جو بت پرستی کی ہیں، جو رسومات پرستی کی ہیں، جو ریئل تعلیم کو روکتی ہیں، ان زندگیوں میں آنے سے ان کو باندھتے ہیں تاکہ خداوند تو ہمارے لیے رستہ تیار کر تاکہ لوگ تاریکی سے نور میں آئیں، لوگ ابدی ہلاکت سے اپنی زندگی میں آئیں۔ تو یہ مخالفت کرتا رہے گا، لیکن ہم نے اس کے داؤ پیچ کو کچلنا ہے اور لوگوں کو یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل کرنا ہے تاکہ اس کے جلال کی وسیلہ سے جلالی بنے۔ اور یہ پریکٹس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید جو ریئل خادم ہیں وہ ریئل شاید 2.5-3 لاکھ شاگرد تیار کر سکتے ایماندار، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بلائے بہت گرتا ہے لیکن برگزیدہ تھوڑی ہوں۔ یعنی 10 کواریاں ہیں، یعنی کلیسیاں بہت ساری ہیں، لیکن زیادہ ان میں سے بے وقوف بھی ہیں جو تعلیم سے نہیں لے رہے، کیونکہ میں تیل نہیں ہے۔ جو ٹھیک کماریاں ہوں گی، جو اس کے نام سے ہوں گی، وہ چلی جائیں گی، وہ اٹھائی جائیں گی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میں ان 5 بے وقوفوں میں ہوں۔ تیاری تو سب کو دی گئی نا، منادی صاحب کو کی جا رہی ہے، توبہ کرو، ایمان لاؤ، بپتسمہ لو، لیکن جو نہیں لیتے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کس جگہ، کیا میری زندگی میں ابلیس کی مداخلت ہو رہی ہے؟ کیا میرے گھرانے میں ابلیس مداخلت نہیں کرے؟ کیونکہ ابلیس مداخلت کرے گا، لیکن ہم نے جب اسے رائٹ دیں گے اندر آنے کی تو پھر وہ رائٹ استعمال کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، قوموں کو آپ اپنے اوپر اٹھنے سے منع نہیں کر سکتے، لیکن وہ گھونسلہ بنائے گا تو آپ کی مرضی سے بنائے گا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ خادم چھو منکر ہے، جیسے کہ سائیں اویشا کی بات ہو، آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھیں گے۔ جب آپ اس کے ان مکروں کے خلاف اس جگہ گھٹنے دے کر دعا کریں گے، اس کو آگ لگے گی، اور آگ جب لگے گی اس کا مطلب اس کی گرفت ختم ہونا شروع، اور پھر ایک وقت آئے گا، جیسے شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اپنی روٹی جو ہے پانی میں ڈال دیں، بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ اب آپ نے پھر اختیار استعمال کرنا تاکہ کسبی کا تسلط اٹھے، پھر آپ یہ روٹی پانی میں ڈال سکتے ہیں۔ پھر سائیں بھولے شاہ ہے وہ سائیں مسیح ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ خدا مجھے آپ کو فضل دے، ہم اس بات کو جانیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں، اور آج سے ہم اس بات کو جانیں کہ ٹرسٹ ان بائبل کالج پریئر چین کیسے ہم نے بنایا۔ گول میں نے دے دیا، آپ نے یہ ساروں کو کنیکٹ کرنا ہے۔ مقصد کیا ہوگا ہمارا؟ ڈسائپلشپ تو کریٹ ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے ان علاقوں کے لیے دعا کریں کہ لوگوں کے خدا ذہن کھولے تاکہ وہ خدا کی مدد سے جائیں، لوگ ابدی ہلاکت سے ابدی زندگی میں آ جائیں، اور خادمین کی اسپیشل دعا کریں کہ خدا انہیں مردوں کے بعد آنسو آنے کا فضل دے تاکہ کلیسیا مضبوط ہو، کلیسیا رسمی کلیسیا نظر نہ آئے، کلیسیا آرڈنری کلیسیا نظر نہ آئے، ایکسٹرا آرڈنری نظر آئے۔ کلیسیا جب باہر نکلے جہاں آئے چاہے تو لوگ سی بیٹیاں جا رہی ہیں، نہ کہ یہ چونوں کی بچیاں جا رہی ہیں جو شاید فیسٹیول ہے، یہ جو چینل نے ہمیں چینل دیا نا، فیسٹیول، پریئر فیسٹیول، پریئر میلہ کوئی نہیں ہوتا بھائی میرے، پریئر میٹنگ، دعائیا میٹنگ، آنسوؤں بھری میٹنگ لکھنا چاہیے، آنسو بنانے چاہیے، شارتی کنونشن، دعائیا کنونشن، فیسٹیول کوئی نہیں۔ فیسٹیول ہوگا تو وہاں پر فیشن ہی آپ کو اسٹیج پہ بھی نظر آئے گا اور یہاں پر بھی نظر آئے گا۔ سو مجھے اور آپ کو خدا فضل دے کہ اس پریئر چین کو شروع کریں، آپ گروپ بنائیں، اس میں سے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کس کو لانا ہے تاکہ پورے جو ٹرسٹ بائبل کالج کے پوری برانچز ہیں اس میں آنی چاہیے اور اپ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بھی تنبیہ کریں کہ کوئی غیر ضروری بات شیئر نہیں کریں، صرف دعا اگر کوئی کر سکتا ہے کریں، دعا کے ذریعے کوئی تبدیلی آ رہی ہے وہ کریں تاکہ اس ملک کے لیے خاص دعا کریں۔
اس ملک میں کرپشن ختم ہو, اس ملک کا نظام ٹھیک ہو, آمین. کیونکہ آپ کی دعا سے, کلیسیا کی دعا کی وسیلہ سے اس ملک کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے, اور کسی کے ذریعے سے نہیں. تو سب جو کے لیے دعا کریں, بھائی اسلام دعا ہے. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.